کی تکمیل کے لیے حاصل کیا جائے وہ ناجائز ہے، میں نہیں دیتا ہوں. ایک شخص ہے ایرک ٹوسان برسلز میں، آپ ذرا ٹائپ کیجئے اس کے اوپر. ایرک ٹوسان جو ہے یہ اس کی کمیٹی ہے فار دی ایبولیشن آف الیجیبل ڈیٹ، اس کو بلایا گیا. 70 لاکھ کانٹریکٹ جو ہے 70 لاکھ کانٹریکٹ جو ہیں ان کو دیکھا گیا، 3 کروڑ ڈاکومنٹس کو دیکھا گیا. اس پر کہا خبردار ہم یہ قرضہ ادا نہیں کریں گے. وال اسٹریٹ میں اس کو کہا کہ ہم انکار کر دیں کیونکہ بانڈز میں قرضہ بکتا ہے. ٹھیک، اگلے دن نیکسٹ ڈے پوری دنیا کے اندر ان کا 100 روپے کا جو $100 کا بانڈ تھا $20 بیاج انہوں نے واپس پرچیز کیا. اگلے دن پوری دنیا جھکی اس کے سامنے. 88% قرضہ تھا جو اس نے کہا غلط ہے، 82% پہ اگری کیا. ہاں 82% تم پے نہ کرو. ایٹمی طاقت نہیں تھا، دنیا کی 5ویں بڑی پاپولیشن نہیں تھا، اتنا چھوٹا سا ملک ایکواڈور. نکراگوا نے کیا، برازیل نے کیا. They refused. برازیل کو اس کو بلایا، اس نے کہا pay the tax. 128 بلین آپ پر ہو گئے. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ تم نے غلط جن لوگوں پہ میرے فلاں بندے سے کیا تھا جاؤ ان سے خرید دو. ہمیں تمہاری ضرورت نہیں کیونکہ تم قتل کرواتے ہو، تم لڑاتے ہو، تم پروٹیسٹنٹ کامن کیتھولک سے لڑاتے ہو، تم مسلمان عیسائیوں کو لڑاتے ہو. ہندو مسلمان کی تو لڑائی ہی نہیں تھی اس وقت. تم یہودیوں اور عیسائیوں کو لڑاتے ہو. 2000 سال تو یہودیوں سے لڑیں گے لوگ. اب امن ہونا چاہیے تھا نا دنیا کے اندر. 1905 میں آخری اسٹیٹ تھی جس نے کہا مذہب کا کوئی تعلق نہیں. امن ہونا چاہیے تھا نا دنیا میں. آپ نے 1905 کے بعد 2 جنگیں لڑی، فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار. آپ نے 15 کروڑ بندہ مار دیا رنگ کے نام پہ، زبان کے نام پہ، مذہب کے نام پہ نہیں، علاقے کے نام پہ. ہٹلر کہا کرتا تھا ہم جرمن مرد اور برطانوی عورتوں کے ساتھ مل کے ہم وہ بچے پیدا کریں گے جو بہترین نسل ہوگی. جرمنز آر سپیریئر، اٹالینز آر سپیریئر، برٹش آر سپیریئر. دنیا کا بدترین جو ہے قتل عام ہوا ہے وہ یہ کہ مشرقی بنگال کے اندر قحط آ گیا. چرچل ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو، آنکھوں کا تارا برطانیہ کا، اس کو لیٹر لکھا ہے سیکٹری اس نے فوڈ کے کہ قحط سے بندے مر رہے ہیں، فوڈ کے گودامز کھولو کیونکہ تم نے فوڈ رکھی ہے ویٹرنز آف وار کے لیے. اس کی فائل پہ نوٹ موجود ہے. I have not get the confirmed report. Had I got the news that Gandhi is dead? اور اس نے نہیں، بس 39 لاکھ بندہ مرا ہے صرف اس لیے کہ اس نے گوداموں کو تالا لگا دیا تھا. دوسری چیز کہ رنگ نسل زبان لا کے سب سے اہم ترین بات آپ کہتے ہیں علاقے سے. اے وطن ہم میں تیری شمع کے پروانوں میں، مادر وطن، وطن سے محبت. تو اس کا تصور اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے مذہب کا کفن ہے، یہ بدھ کا تواشید ہے، تہذیب نبی ہے، غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے، اور بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس سے تو مصطفی ہے، نہ سارے دیری نہ زمانے کو دکھا دے اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ کہتی ہے زبان. تاریخ کہتی ہے کہ جتنا گندا اور بودا اور کمزور رشتہ زمین کا کسی اور کا رشتہ نہیں، کسی اور. جب بھی کبھی اس زمین نے جانوروں کے لیے گھاس اگانا بند کیا، جب بھی اس زمین نے پینے کا پانی دینا بند کیا، ماں تم پیاسے مر جائیں گے، ہمارے جانور ہم مر جائیں گے، اس ماں پہ لوگوں نے لعنت بھیجی ہے، کسی دوسرے کی ماں کو جا کے فتح کیا. کوئی ایک شخص بھی اس ماں کے ساتھ نہ بھوک میں رہا ہے، نہ بیماری میں رہا ہے، نہ زلزلے میں رہا ہے، نہ آفت میں رہا ہے، نہ جنگ میں جا رہا ہے، یہاں تک کہ وہ بے روزگاری میں بھی اس ماں کے ساتھ نہیں رہا. 1920 پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1924 ویزا ریگولیشنز آئیں، 1926 بارڈر سیکورٹی فورسز آئیں، اور پوری دنیا کو انسانوں کا ایک بہت بڑا چڑیا گھر بنا دیا گیا. یہ کس کا پنجرا ہے؟ یہ فرینچ کا پنجرا ہے. ڈینمارک پر نے کہا ہمارا کنگ علیحدہ، ہمارا پنجرا علیحدہ کرو. یہ برسلس والوں کا پنجرا ہے. یہ وہ لکسمبرگ اس منہاج یونیورسٹی جتنا ملک ہے کہا ہمارا پنجرا ہے، ہمارا علیحدہ پنجرا علیحدہ کرو. اس وقت میرا ملک نے ایک معجزہ کیا تھا. مصریوں نے کہا ہم بابل و نینوا کے سرزمین کے ساتھ نیل کے وارث ہیں، فرعون ہمارے آباء و اجداد میں سے، ہمارا ملک دھوکہ لے لو. عراق والوں نے کہا ہم یوفرٹیز اینڈ ٹیگرس، دجلہ و فرات کی سرزمین ہیں، ہمورابی کے قوانین ہم نے دیے، ہینگنگ گارڈن آف بیبلونیا، لٹکتے ہوئے باغ تھے ہمارے، ہمیں ہمارا ملک دھوکہ لے لو.
فرینچ نے کہا فرینچ فیفڈم ملک لے لو، ایرانیوں نے کہا سائرس اعظم کے وارث، صدیوں ہمارے آتش کدے میں آگ جلتی تھی، لے لو۔ میرے ملک کی تقسیم تک مسئلہ آیا تو میں نے کہا نہیں، یہ لوگ کہتے ہیں یہ ملک پنجابی، پٹھان، بلوچ اور سندھی اور بنگالی نے مل کر ملایا، جھوٹ بولتے ہیں، میں نے پنجابی ہونے سے انکار کیا تھا تو یہ ملک بنا تھا، مطلب میرے پنجابی تو 2 کروڑ ادھر بیٹھے ہوئے، میں نے سندھی ہونے سے انکار کیا تھا ورنہ آدھا راجستھان سندھی ہے، میں نے بلوچ ہونے سے انکار کیا تھا کیونکہ 40 لاکھ بلوچ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے پشتون ہونے سے انکار کیا تھا ورنہ پورا ملک پشتونوں کا افغانستان میں موجود تھا، میں نے کہا نہیں، ہم کس بنیاد پر یہاں اکٹھے ہوئے ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بنیاد پر۔ ہماری لڑی اور تھی۔ ایک اور تصور ہمارے ایک صاحب نے کہا کہ اسرائیل، اور جو اسرائیل بنا نہیں تھا، یہ یاد رکھیے، قائد اعظم نے کہا تھا اسرائیل از the bastard country of this world، اسرائیل اس ملک کے عوام نے چیخ کر کے بولا نہیں تھا۔ 1911 میں روتشیلڈ 60 لوگوں کو لے کے آیا تھا، اس کے 60 ایک ہاتھ میں گھونگے تھے گرے کلر کے، دوسرے ہاتھ کے گھونگے تھے سفید کلر کے، اپنی فورسز یورپ کی لے کے آیا تھا، اور اس نے وہاں پر 60 تل ابیب کہتے ہیں ایسی جگہ کو، وہ پانی ریت جس کے نیچے پانی ہو، وہاں اس نے 60 ٹکوں کو پلاٹ لاٹ کیے تھے۔ آپ کو یاد ہے بالفور ڈیکلیریشن 1916 کا، every Jew living in any part of the world is considered to be one nation and he has all the right to go back to the promised land۔ وہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے، وہاں سے 2000 سال پہلے نکال گئے تھے۔ اقبال نے یہی تو کہا تھا، اگر اسرائیل پہ یہودی کا حق ہے تو ہمیں اسپین واپس دو، پھر تو ہم اسپین سے نکالے گئے ہیں۔ تو اس کو 1896 میں پروٹوکول آف زائنزم لکھے گئے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جتنے یہودی تھے، یہ سارے کے سارے، ان کو جو کینسر تھا، یہ وہاں پر باسل سٹی تھا سوئٹزرلینڈ کا، جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے، جہاں انہوں نے پھر کہا کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں سے غداری کریں گے، ہمارا ساتھ دو۔ ایگریمنٹ ہوا روتشیلڈ کا، جرمنی سے ہٹلر نے کیوں مارا ان کو؟ جرمنی سے غداری کی، انگلینڈ کے ساتھ انہوں نے وفاداری کی، انگلینڈ نے ان کو آباد کیا۔ پھر اس کے بعد پوری دنیا کے اندر امریکہ جو ہے، اس کی پوری پالیٹکس جو ہے دیٹ از ان دا کنٹرول آف دا جیو، اور وہ ان کا لاڈلا بچہ تو بنایا گیا۔ ہم تو یہاں کے لوگوں کی آواز تھے، لیکن پھر فرق کیا ہے؟ جو بات ان کی بات صحیح، وہ ہاں بات ان کی صحیح ہے۔ کلیئر کر دیں کہ وہ ملک بنا نہیں ہے، وہ ملک بنایا گیا ہے، اس ملک کے اندر ہنڈوں کو آباد کیا گیا ہے دنیا جہان سے لا کے۔ ہم تو اپنی آواز سے اٹھے تھے۔ میرا باپ نے اپنے آبا اجداد کی قبریں چھوڑی تھی، کسی کے باپ نے اپنے بچوں کو قربانیاں کی تھیں، کسی کی بہنیں لوٹی تھی، 10 لاکھ لوگوں کا خون ہوا تھا، اور 60,000 عورتوں کی عصمتیں لوٹی تھیں۔ وہ کیسے؟ میں نے وہ کنویں جا کے دیکھے سرحد کے اندر، جس میں عورتوں نے کود کے اپنی عصمتیں بچائی تھی اور جان دے دی تھی۔ ہماری تو فنامنا ہی اور ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ڈیوڈ بن گوریان 14 مئی 1948 کو پہلی کینسٹ میں کھڑا ہوا۔ اس نے پتہ کیا کہا تھا؟ We are not going to write down a book which has a status more than Talmud and Torah۔ ہم کوئی ایسی کتاب آئین کی نہیں لکھیں گے جس کی حیثیت، جس کی اوقات تالمود اور تورات سے زیادہ ہو۔ The Constitution of Israel is Torah۔ اسرائیل کا آئین تورات ہے۔ آج 75 سال ہو گئے ہیں، اسرائیل نے آئین نہیں بنایا اپنا۔ ملک چل رہا ہے نا، الیکشن بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ پاکستان میں آئین کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے؟ آرٹیکل 6 کیا کہتا ہے؟ کیا کہا جائے؟ موت۔ قرآن کی خلاف ورزی کی سزا موت ہے۔ تو پاکستان میں عزت کس کی ہے؟ پاکستان میں توقیر کس کی ہے؟ پاکستان میں حرمت کس کی ہے؟ اس کی جس کے لیے جانیں کٹی تھی۔ ہمارا بنیادی مسئلہ منافقت ہے۔ ساترے نے آخری جو انٹرویو دیا ہے، I think 1988 مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں، یہاں سے ایک پاکستانی ادیب گیا تھا، زندہ ہے ابھی تک، بڑے مشہور شاعر، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو انہوں نے کہا آپ کے ملک میں سیاست کا کیا حال ہے؟ ساترے کتنا بڑا نام ہے، نوزیا اور اس کے بعد ایکسٹاسٹر کا بندہ۔ انہوں نے کہا ساڈا سیاست نہ کی تعلق، جیسے ہمارے پنجابی میں بولتے ہیں۔ اس نے کہا اٹھو میرے دفتر سے نکل جاؤ۔ جو ادیب اپنے ملک کی سیاست کے بارے میں نہیں سوچتا، میں اس کو ادیب ہی نہیں سمجھتا۔ اس کی ایک اور خوبی بات، اس نے کہا جو قوم اپنے سیریس معاملات کو مزاح میں ڈال دیتی ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ سب سے پاپولر پروگرام کون سا ہے آپ کے ٹی وی کے اوپر؟ 6 بھانڈ بٹھاؤ اور پاکستان کا بہترین مقدمہ پیش کر دو، اور رات کو آپ سوچتے ہیں وہ بہت اچھا، سہیل احمد بڑا اچھا بولا، میرا دوست ہے، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ وہ جی آفتاب اقبال نے کمال کر دیا۔
دنیا میں بنیادی طور پر ہمارا معاملہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے کسی طور پر بھی اس ملک کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، دیکھیں آپ نے جو لوگ ڈیزائن اینڈ میتھڈالوجی پڑھتے ہیں، ہم ایم اے کے اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں کہا جاتا ہے کہ کسی کی چیز کی ایویلویشن کرنی ہو تو ان ٹرمز آف آبجیکٹو کی جاتی ہے، کہ یہ جب فیکٹری بنائی گئی تھی تو اس کے مقاصد کیا رکھے تھے، کیا مقاصد پورے ہوئے؟ تو پاکستان کی ایویلویشن اس کے مقاصد کے حساب سے کرنی پڑے گی۔ ہم نے 1.5 سال لگایا قرارداد مقاصد پاس کرنے کے لیے۔ شامی صاحب جب میں انٹر ہوا تو بات کر رہے تھے یہ لکھنے کے لیے کہ ساورنٹی گوز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اس کائنات کا مالک اللہ ہے، یہ لکھنے کے لیے، اور آج تک آپ کسی بھی بندے سے کہہ دیں اس کے گلے میں پھنسا ہوتا ہے۔ معاملہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر ہم اس سارے کنسپٹ کو کلیئر کر رہے ہیں، سب چیزیں ہیومن رائٹس کی بھی کلیئر ہوں گی، ترقی کی بھی کلیئر ہوں گی۔ آج میں بے شمار لوگوں کو لکھتا ہوں، اور جی ایڈیسن نے جو بلب ایجاد کیا تھا نا جی، اس کی جو بلب ایجاد کرنے والی کیفیت ہے، یہ دنیا میں اس سے 100 طرح کے آئیڈیاز سے بہتر ہے۔ اس سے زیادہ خطرناک انسانیت کا دشمن نظریہ نہیں ہو سکتا۔ ایڈیسن نے فزیکل ورلڈ کو کمفرٹ دیا ہے، انسان کو کمفرٹ نہیں دیا۔ انسان کو کمفرٹ اس نے دیا تھا جس نے کہا تھا کعبہ تیری بڑی حرمت ہے، لیکن خدا کی قسم جس کے قبضے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک انسان کے زیادہ تمہاری حرمت نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ 10,000 بلب بھی جل رہے ہوں لیکن اس کے اندر انسانوں کا قتل ہو رہا ہو، اس کے اندر ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہو، تو وہ سائنس کسی کام کی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی یہ بلب نہیں بتاتا کہ تمہاری ماں کون ہے، تمہاری بہن کون ہے، تمہاری بیوی کون ہے، تمہاری بیٹی کون ہے۔ یہ اسپیکر ٹیکنالوجی یہ نہیں بتاتا کہ کل تم نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ اس کے بعد یہ والا مائک یہ بتاتا کہ تم نے کم نہیں تولنا، یہ شخص یہ کوئی اور نہیں بتاتا کہ اخلاقیات کیا چیز ہے۔ پھر اکثر سوال کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھیں یورپ کو دیکھیں، یورپ نے کیا شاندار قسم کی ہیومن رائٹس کی ترقی کی ہے، وہاں تو وائلیشن نہیں ہوتی۔ ہاں میں جی آر میں رہتا رہا ہوں، سول بیوروکریسی، وہاں بھی وائلیشن نہیں ہوتی۔ وائلیشن تو شاد باغ میں ہوتی ہے، کنٹونمنٹ میں وائلیشن نہیں ہوتی، باقی جگہ پہ ہوتی ہے۔ وائلیشن ویتنام میں ہوتی ہے، وائلیشن انگولا میں ہوتی ہے، وائلیشن افغانستان میں ہوتی ہے، وائلیشن عراق میں ہوتی ہے، وائلیشن لیبیا میں ہوتی ہے۔ وہاں تو ہیومن رائٹس رہیں گے کیونکہ انہوں نے تو وائلیشن کرنی ہے۔ آپ سوچیں کہ 22 لاکھ بندہ مرا ہے، جن میں سے 9 لاکھ عراقی صرف اس وجہ سے مرے ہیں کہ ان بچوں کو ان کے لیے، اور پتہ ہے آپ کو پتہ ہے جو آئل فار دا فوڈ پروگرام اور جو ڈرگز کا پروگرام تھا ان کو دوائیاں نہیں دی گئی تھی۔ ہاں لائسنس دیتے ہیں ایک نہتے افغانستان پہ چڑھ دوڑو جب چاہو، 48 کے 48 ملک، یہاں وائلیشن ہوتی ہے، وہاں کلیکٹیو وائلیشن ہوتی ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اس کی وائلیشن، اس کی وائلیشن، اس کی وائلیشن۔ اصل مسئلہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ جب تک آپ آزاد نہیں ہوتے، مجھے وہ پڑھتا ہوں واقعہ تو میں آنسوؤں سے روتا ہوں کہ اصفہانی نے خط لکھا، پاکستان کا سفیر تھا، برطانیہ کا بہت بڑا ایجنٹ تھا، رچمنڈ میں اس کو جائیداد لے کے دی ہوئی تھی، اصفہان سے لے کے، بعد میں بنگال میں بھی لے کے دی تھی، اور اس کی بنگال کی جائیداد کا تحفظ کیا تھا 71 کی وار کے اندر، کہ آپ نے جو روس کی دعوت قبول کی ہے بہت اچھا کیا لیاقت علی خان صاحب، آپ اب نہ امریکہ کی دعوت آئے تو قبول کر لینا کیونکہ امریکی ہمارے پیچھے پھرتے ہیں۔ دعوت آئی، لیاقت علی خان صاحب نے پہلا خط لکھا کہ ہمارے پاس جہاز نہیں، آپ اپنا جہاز بھیج دیں۔ امریکی اور خوش ہوئے، انہوں نے پریزیڈنٹ والا طیارہ بھیجا، بیگم لیاقت علی خان اور لیاقت علی خان صاحب چلے گئے۔ بیگم لیاقت علی خان صاحب نے یہ اخبارات، ایک اخبار پتہ نہیں آپ نے کرونیکلز یہاں پر رکھا ہوا ہے کہ نہیں، علی کیل عباس جعفری کی کرونیکل رکھیں جو اخباروں کی پوری آپ کا ریکارڈ ہے، اس کے اندر اسے اکٹھا کر دیں۔ انہوں نے حکم دیا کہ جو ساڑی میں یہاں لے کے جا رہی ہوں نا، یہ آئندہ سے کوئی یہ نا یہ جو گل احمد خبردار اس طرح کی ساڑی کسی اور نے بنائی، کیونکہ بیگم صاحبہ کی ساڑی اس میں آ گئی ہوئی ہے، یہ ڈیزائن اور نہیں، کوئی اور نہیں پہنے گا۔ وہاں پر رہے، 6 دن کا ٹور تھا، کہا ہم جہاز کے اندر رہ سکتے ہیں، 8-10 دن ادھر ٹور کر لیں، انہیں امریکہ میں کر لیں۔ کہا اچھا ہمارے کچھ دوست عزیز ہیں انگلینڈ میں رہتے ہیں، ہم انگلینڈ چلے جائیں؟ انہوں نے کہا بالکل، جہاز تو آڈے جہاز ہے، کسی اور نہیں، ہم وہ جہاز لے کے آئے۔ کہا اچھا کینیڈا میں نے جانا کہ جی چاہ رہا ہے، میری پتہ نہیں کون سی کرنال کی رہنے والی اور پتہ نہیں کون سی لکھنؤ کی، وہ وہاں رہتی ہیں خاتون، اس کی شادی، چلے گئے۔ 2.5 مہینے کا ٹور کیا لیاقت علی خان نے، اور 10 دن کے بعد ایک
फैसला हुआ। हम तो अब तो ये ओपन हो गया ना, अमेरिकन नेवी की रिपोर्ट्स में ओपन हो गया हुआ है कि एक बंदा है 6 फुट 2 इंच का है, उसकी शरबती आंखें हैं, ज़बरदस्त में कद कराने वाला है, हरिपुर का बंदा है, सैंडर्स का पड़ा हुआ है, 1930s के अंदर उसको कमीशन मिला था, फौज के अंदर बड़ा कमाल का आदमी है, उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। अमेरिकन नेवी की रिपोर्ट है। 10 दिन में उसको आर्मी चीफ लगाया गया, जबकि वो मेजर जनरल था। 7 दिन में उसको प्रमोट किया गया लेफ्टिनेंट जनरल। 11 दिन के बाद ग्रेसी आर्मी चीफ लगाया गया। और फिर मेरे मुल्क के अंदर एक शख्स आया और उसका नाम था शुएब। ही बिकेम द फाइनेंस मिनिस्टर। फिर इस मुल्क के अंदर कोई फाइनेंस मिनिस्टर आया ही नहीं कि जो अमेरिकन अप्रूवल से ना आया हो। जिस मुल्क में 1947 में, मैं बड़ी खौफनाक बात कर रहा हूँ, 1 रुपये का कर्जा नहीं था इस मुल्क के ऊपर। अंग्रेज हमारे बाप का रिश्तेदार नहीं था कि कर्जा लेके हम पे खर्च करता। 5 करोड़ पाउंड यहां से जाता था ताजे बरतानिया को। सिर्फ 9% टैक्स था, इनकम टैक्स नहीं था इस मुल्क में, कस्टम ड्यूटी नहीं थी इस मुल्क के। 9% टैक्स था, वो भी क्या था, मालिया और आबियाना। दुनिया का साल जनवरी में शुरू होता है, हमारा साल 1 जुलाई को इसलिए शुरू होता है कि 13 अप्रैल को वाडियां होंगी, पैसे आएंगे, तब जाके मालिया और आबियाना कबूल करेंगे। उससे क्या हुआ, दुनिया का बिगेस्ट इरिगेशन सिस्टम यहां बना, दुनिया का लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन का सिस्टम यहां पर बना, दुनिया की कॉलेजेस यूनिवर्सिटी। आज माल रोड बनाने चले तो दोबारा माल रोड की बिल्डिंग नहीं बनती आपके पास। दुनिया का बेहतरीन डाक का निजाम बना। ये हमको कर्जों में किसने जकड़ा? ये इंटरनेशनल 3 चीजें दी गई थी IMF वर्ल्ड बैंक ने। एवरी कंट्री मस्ट हैव ए करेंसी। मेरी पहचान पासपोर्ट नहीं है, मेरी पहचान वो नोट है कायद आज़म का जो बहर अरब से निकलते ही गर्क हो जाता है। यूएई की पहचान वो खलीफा बिन ज़ैद वाला नोट है, वाशिंगटन की पहचान जॉर्ज वाशिंगटन वाला नोट है, उस नोट के। दूसरा, एवरी कंट्री मस्ट हैव अ डेट, कर्जे के बगैर एवरी कंट्री मस्ट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। 3 चीजें थी। डेट क्यों? डेट कहां से आया है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब मैं 1920 की बात करता हूं, जिस वक्त तो आया है वो क्या नाम है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला डेट का उन्होंने कहा कि जर्मनी तावाने जंग देगा। कौमों के कर्जे नहीं होते थे, कबीलों के कर्जे होते थे। यार तुम इतनी तलवारें दे दो, इतनी बकरियां दे दो, इतने ऊंट दे दो, कौमों के कर्जे होते थे। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अच्छा तरीका निकला है। जर्मनी को कहा गया तुम तावाने जंग अदा करोगे, लेकिन फ्रेंच और ब्रिटिश करेंसी के अंदर वो बेचारे ये बना, ये कर, गंदम बेच, जाके करेंसी खरीदते थे। अपनी करेंसी की उनकी हाल वो हो गई थी, जो हमने बताया ना कि डॉलर में खरीदो। अपनी करेंसी का हाल उनका ये हो गया था कि डबल रोटी लेने जाते थे और उसके बाद करते थे कि पूरे उसके अंदर गाड़ी के अंदर नोट लेके जाते थे, दुकान पे पहुंचे थे कि डबल रोटी महंगी होगी, थोड़े से पैसे और लेके आओ। फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम अगर ये, तो फिर जैसे हमारे यहां हो रहा है, जमीनें दे दो, एयरपोर्ट दे दो, जहाज दे दो, मोटरवे दे दो। और फिर उसके बाद उन्होंने जर्मनी को जिसका मकरूज किया, वहां से हिटलर उठा था। हिटलर को लोग डिक्टेटर कहते हैं कि उन्हें फैशन है। हिटलर वॉज अ पॉपुलरली इलेक्टेड, 91% वोट लेके आया था वो शख्स। उसने कहा था गुलामी से निकले, क्योंकि हम तो गोरे के बंदे हैं ना, हम तो अमेरिका के गुलाम है, हमने हिटलर को गाली देनी है, हमने उसको फासिस्ट कहना। वो अपने लोगों का वो इतनी गलबा किया कि जर्मनी में भी आप अगर हिटलर का नाम लें तो जर्मनी में उसको कैद कर लेते। ये है हमारा अलमिया। आजाद जब तक आप नहीं होते, इस्लाम की बुनियादी रूह। आखिरी बात करके जाना चाहूंगा, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ी खूबसूरत उसका वाकया है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने लाठी पकड़ के जा रहे थे, तो अल्लाह की आवाज आई कि जरा क्या पकड़ा हुआ हाथ में, कितने प्यार से गुफ्तगू हो रही है। कहा लाठी क्या करते हो? कहा थोड़े से पत्ते झाड़ता हूँ और मैं जानवरों को डराता हूँ। कहा इसको फेंको। जब वो फेंका तो अजदहा बन गया। कहा डरो नहीं, इसको पकड़ो। पकड़ा वापस। कहा आप किसके पास जाओ? फिरौन है, इन्नहु तगा, तागूत बन चुका है। अल्लाह ने डेफिनेशन दी तागूत की। तागूत वो होता है जो खुद भी अल्लाह को ना माने और दूसरों को भी मानने ना मानने पर मजबूर करे। जाओ उसके पास और जाके कोई पैगाम नहीं देना। हजरत मूसा ने ये नहीं कहा तुम अल्लाह को कबूल करो, कहा मैं पैगंबर, कोई नहीं, कुरान उठाएं, इरसल माना बनी इसराइल, बनी इसराइल को आजादी दे दो।
قرآن کہتا ہے جب تک تمہاری آزادی کی کیفیت نہیں ہوتی نہ تم معاشی طور پہ آگے بڑھ سکتے ہو، نہ تم سیاسی طور پہ آگے بڑھ سکتے ہو، نہ تم اخلاقی طور پہ آگے بڑھ. ارسل معنا بنی اسرائیل، یہ پوری کی پوری. اور دوسری کیفیت سورہ حدید کی آخری آیات اٹھا لیں، یہ دو تصور ہیں، یہ تصور آپ میں آ گئے آپ آگے بڑھ جائیں گے. کہا ہم نے کوئی پیغمبر نہیں اتارا جس کو یہ ذمہ داری نہیں دی یقوم الناس بالقسط کہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کرے. مسلمانوں کے درمیان نہیں، عیسائیوں کے درمیان نہیں، یہود انسانوں کے درمیان پیغمبر کی ذمہ داری کہ انسانوں کے درمیان عدل قائم کرو. یہ دو چیزیں ہیں جو دنیا کے اندر جس ملک نے بھی ادا کی ہیں، جس نے آزادی خود مختاری کی ہے، جس نے انصاف قائم کیا ہے، وہ ترقی کر گیا ہے. وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، کچھ ہو. ہماری ذلت کا معاملہ پتہ کیا ہے؟ آخری سوال اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہوئے عرض کروں مسلمان ہیں ذلیل کیوں؟ ایک بات میں پوچھا تھا، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پہ، برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں. اللہ نے حل بتا دیا. اللہ کہتے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں مانتے ہو. اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، یہودی ہو جو، کافر ہو جو، مشرک ہو جو، جاؤ ناروے بن جاؤ، سویڈن بن جاؤ، ڈنمارک بن جاؤ، جو مرضی بن جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں. لیکن اللہ کہتا ہے میرا فارم جب فل کرتے ہو، میرے کلب کی جب ممبرشپ لیتے ہو تو پھر تم پوری بات. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم وکیل بنو اور کہو کہ میں نے جناب کالا کوٹ پہن کے عدالت میں نہیں آنا. جم خانہ کی ممبرشپ لو اور تم کہو کہ میں نے جناب کلوز کالر نہیں پہننا. رسول کی اکیڈمی کے اندر، کاکول کی اکیڈمی کے اندر تم جاؤ اور وہاں جا کے کہو کہ میں صبح کی پریڈ میں نہیں آنا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کی آدھے حصے کو مانتے ہو آدھے کو نہیں مانتے. وجزاء من یفعل ذلک منکم، بتاؤں میں تمہیں اس کی کیا جزا ہے، بتاؤں میں کیسے. میں قیامت پہ اللہ کہتا ہے رکھتا ہی نہیں ہوں الا خزی فی الحیات الدنیا، میں اسے دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں. جاؤ تمہارے پاس سعودی عرب کا تیل ہو تم ذلیل ہو، جاؤ تم سعودی عرب، تمہارے پاس یو اے کی بادشاہ ہو تم ذلیل ہو، جاؤ تمہارے پاس لیبیا کی بہترین قسم کی فنانسز ہو تم ذلیل ہو، جاؤ تمہارے پاس 7.5 لاکھ کی فوج صدام حسین کی ہو تم ذلیل ہو. جب تک تم پورے کے پورے اللہ کے دین پہ عمل نہیں کرتے نہ تمہیں عزت مل سکتی ہے نہ ملے گی، کیونکہ میرے اللہ نے کہا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.